عربی لغت کے اندر خشیت کا، خوف کا، تقوی کا معنی ڈر، خشیت اور خوف، مگر صوفیہ فرماتے کہ ہاں خشیت اور خوف ان دونوں کا معنی ڈر تو ہے، مگر ہماری زبان میں بھی سنو، خوف اس بندے کو ہوتا ہے جو گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، اس ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب آخری وقت آن پہنچا رب پتنی کیا معاملہ ہے، خوف ہے اس کی ذات ہے، پریشان ہے وہ بندہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بدیاں کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، دھوکے دیتا رہا، فریب کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناروا سلوک کیا میں نے، خوف ہے اس کے دل کے اندر، تو فرماتے ہیں خوف وہ ہوتا ہے کہ پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہے، تو آخری وقت میں تو خوف ہوگا نا اسے کہ اب تو مار پڑنے والی ہے، وقت آ گیا، اب تو پڑے گی، رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر مار ہی پڑے گی، مگر فرمایا خشیت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ اللہ تھے یا صحابہ تھے یا رب کے خاص بندے تھے، خشیت تھی ان کے اندر، وہ گناہگار نہیں تھے کہ وہ ڈرے، مگر خشیت تھی، تو فرمایا خشیت کیا ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ خشیت وہ سنو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات رات کو جب بستر پہ بیٹھتے تو پھر رویا کرتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرے شیطان نہیں آتا، وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، اور پھر بلایا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو، جبرائیل آ، اللہ کے محبوب نے بلایا جبرائیل آ، اور آ کر میرے عمر کی شان کو بیان کر ذرا، شان تو بتا میرے عمر کی، تو بیان کر، ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ مجھے 950 سال کی زندگی عطا فرمائے، میں سیدنا عمر بن خطاب کی شان کو بیان کروں تو پھر بھی عمر بن خطاب کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، مگر خشیت تھی، روتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جا سکتے، میں تو خطاب کا بیٹا اونٹ چلانے والے کا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، مگر روتے تھے رب کی بارگاہ میں سجدہ دیتے تھے، وہ خشیت شر تھا اللہ کا واجب۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے پوچھا کہ حضور آپ کا کیا حال ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہو، اللہ ساری مخلوق سے کہہ دے کہ جاؤ ساری جنت میں، مگر سوائے ایک بندے کے، ابو بکر کے دل میں پھر بھی خیال ہوگا کہیں وہ ایک بندہ ابو بکر ہی نہیں، اتنی خشیت، اللہ کا خوف، انما یخشی اللہ، اللہ کا خوف رکھتے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی ان لوگوں کے دلوں میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ذوالنورین، یکے بعد دیگر حضور کی 2 سال جانے ان کے نکاح میں، حضور نے فرمایا کہ سنو، اگر میری 100 بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت، 3 دفعہ جنت کی بشارت واضح طور پر ایک جنازے کے ساتھ نا حضور کی وصال ظاہری کے بعد کمر پہ کھڑے کے رو رہے تھے سیدنا عثمان غنی، تو ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ اس کا ڈر ہو رہے، اتنا خوف، حالانکہ آپ کو تو بشارت ملی ہے جنت کی، آپ تو جنتی ہیں، حضور نے فرما دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے، مجھے بھی پتا ہے، اگر اسی رسول نے بھی فرمایا تھا عثمان قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یار میرے تو کمرے کا اگر دیا بجھ جائے، چراغ گل ہو جائے تو عثمان ڈر جاتا ہے، رات کو اگر اندھیرا ہو اور چراغ گل ہو جائے تو عثمان ڈر جاتا ہے، یار اس میں تو کوئی کھڑکی نہیں، قبر کے اندر کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، تو عثمان کیوں نہ ڈرے، جو کمرے میں ڈرتے ہیں چراغ گل ہو جائے، یہاں تو اکیلا ہوگا، کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا،
کسی کو پکار لے، خشیت الہی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات وضو بنائے. جب وضو بنا لیا تو پھر مصلی کی طرف جانے لگے، تھک تھک کانپنے لگے، جسم کانپ رہے. امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات دوڑ کے آئے، پکڑا، بچی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا حسن، وضو تو میں نے بنا لیا نا، مصلی کی طرف جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور جس ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی ذات ہے. اتنی بڑی ذات ہے اگر وہ مجھے کہہ دے کہ علی میری بارگاہ تو بہت بڑی ہے، تیرے لیے ہماری چھوٹا ہے، ڈر لگتا ہے. خشیت تھی ان لوگوں کے دلوں میں. ہمیں تو خوف ہی نہیں مانتا، ہمیں تو ڈر ہی نہیں. اگر ہماری نیکیوں اور بدیوں کا اگر ہم حساب لگا لیں تو ذرا دیکھیں آپ کتنی نیکیاں کی تھیں. ہمیں تو رونا آنا چاہیے اپنے ہماروں کے اوپر. خوف ہی نہیں دلوں کے اندر، خشیت تو دور چلی گئی. وہ بڑے لوگ تھے جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے. ہمیں تو خوف ہی نہیں، ڈر ہی نہیں کہ ہماری زندگی گزر گئی یا گزرنے والی ہے ساری کی ساری. موازنہ کریں تو کچھ نہیں ملے گا سوائے آنسو بہانے کے اس زندگی کے اوپر. پھر بھی نہ ڈر ہو کے بہادر بن کے اس طرح پھر صبح کو چل پڑتے ہیں. پھر سے وہی دھوکہ، وہی فراڈ، وہی گیم، وہی ساری چیزیں. خیال کرنا چاہیے ہمیں. اگر بولے تھے چلیں جی نماز کی طرف چلے گئے تھے، ابھی چلے ہمارے، پھر کیا جواب دیتے؟ اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے. سنو، اللہ توفیق بھی اسی کو عطا فرماتا ہے جو قدم بڑھاتا ہے. آپ نے تو قدم ہی نہیں بڑھایا، آپ قدم بڑھائے، آپ تو کھڑے ہیں مہربانی اوپر. آپ کے پاس وقت ہے، آؤ تو صحیح نا. آپ تو آتے ہی نہیں آپ کی بارگاہ میں. سنیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات فرماتے ہیں لوگوں، ایک بابا حضور کی بارگاہ میں آیا، اور جب وہ جانے لگا تو میں نے ان کی عمر پوچھی. پتہ کتنی عمر تھی؟ فرماتے 96 سال. کتنی؟ 96 سال. 4 کم 100 سال، 4 کم 100 سال ان کی عمر تھی. اور پھر اس کے باوجود بھی حضور کی بارگاہ میں اس طرح ہے کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میرے محبوب نے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے استقبال کیا. حضور نے استقبال کیا. فرماتے حضور پکڑ کر لے گئے، قریب بٹھایا قریب محبوب نے، اور پھر ارشاد فرمایا بابا جی کیسے آنا ہوا؟ قریب نے کرم فرمایا تو پوچھا بابا جی آنا کیسے ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں، بابا جی کی آنکھیں اس طرح باندھ تھی کہ یہ ہمیں آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی. ان کی عمر 96 سال، بال بھی سفید ہو گئے. فرماتے ہیں جب حضور کی بات کا جواب دیا تو پہلے ہاتھوں سے آنکھوں کو کھولا، حضور کے چہرے نور دیکھا. آنکھیں کھول کے حضور کے چہرے نور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس سے پہلے حضور کبھی نہیں آیا. سنیا آپ کے صحابی نے تھوڑا سا ذہن بنایا ہے تو سمجھ آئیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 96 سال عمر ہو گئی، ساری زندگی پچھلی جتنی گزری ہے نظر دوڑاتا ہوں تو ساری کالی سیاہ نظر آتی ہے. حضور باپ ہی باپ ہے، گناہ ہی گناہ ہے. آج آیا ہوں حضور آپ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج رب کی بارگاہ میں آ جاؤں، سونے اگر رب کی بارگاہ میں آ جاؤں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں. سارے گناہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا جس طرح بارش برستی حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو برستے. 96 سال عمر عام بات نہیں، ساری گناہوں میں گزر گئے. حضور رو رہے تھے
اس نے پھر اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو کھولا اور پھر عرض کی سونے اگر آج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں تو رب معاف کر دے گا نا مجھے؟ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ارشاد فرمایا بابا جی آپ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، میں محمد عربی کا وعدہ ہے رب آپ کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ میں محمد عربی کا وعدہ ہے اللہ آپ کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ تو صحیح ہے رب کی بارگاہ، آؤ تو صحیح، ٹائم نہیں آپ کے پاس، آپ تو لیٹے ہوئے گھروں کے اندر، آپ بیٹھے چوک پہ، آپ کھڑے روڈوں کے اوپر، بازاروں کے لیے جانے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آئے نا رب کی بارگاہ میں، آتے ہی نہیں، آئے اللہ کی بارگاہ میں، آئے تو صحیح رب کی بارگاہ میں۔ میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا تاب ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ کہتا ہے نا رب کی بارگاہ میں آ کے یا اللہ بس یا اللہ غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے، میری محبوب نے ارشاد فرمایا بس اتنا کہتا ہے بندہ یا اللہ غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے، کریم رب اتنا کریم ہے، بندہ ایک دفعہ کہتا ہے رب اسے معاف فرما دے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آؤ تو صحیح، آپ تو آتے ہی نہیں، وقت ہی نہیں آپ کے پاس، کہنے کی توفیق ملے گی، کیسے ملے گی توفیق؟ آپ آتے ہی نہیں، آئے تو صحیح نہ رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بندہ اگر ہاتھ اٹھا لے دعا کے لیے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیات کی اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤ۔ آپ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، دامن ہی نہیں پھیلاتے، وقت ہی نہیں آپ کے پاس، ایک مرتبہ حضور فرماتے ایک مرتبہ، اللہ کی رحمتیں ہیں اتنی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں تو رب کی رحمتیں دوڑ کے آپ کو اپنے اندر لے لیں گی، آپ ہوش میں لینے کے لیے رب کی رحمتیں تیار کر کے، لیکن آپ کے پاس رب نہیں، آپ آتے ہی رب کی بارگاہ میں، آپ اللہ کے گھر میں آتے ہی نہیں کہ جائیں رب کے حضور سجدہ میں ہو جائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے بھولے سے بھی رب کا نام لے دیا تو اللہ اس پہ بھی لبیک فرماتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں بتاؤں میں تمہیں، ایک بندہ صنم خانے میں کھڑا ہے، یا صنم یا صنم یا بت کے سامنے، پتھر کے بت کے سامنے ساری رات سر شام سے کھڑا ہے، رات گزر رہی ہے طویل، نیند کا غلبہ، یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہے، پتھر کا بت کیا جواب دے گا اسے؟ فرماتے کہ جب رات گزری آخری پہر آنے لگا تو نیند کا غلبہ آیا، وہ گرا اور اس کے منہ سے نکلا یا سمد، سمد کی جگہ پہ نکلا یا سمد۔ رب کریم نے عرش عظیم پر وہی سے ارشاد فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین ساری رات تو یا صنم پکارتا رہا، ابھی سنا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا جو مانگتا اسے دے دے، اسے دے دے۔ بھائی تعالیٰ وہ تو اسی پکارتا رہا ساری رات، تیرا تو ہے ہی نہیں، غلطی سے نکلا ہے، نیند کیا غلط کرنا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل وہ صنم کو پکارتا رہا، اس نے ایک مرتبہ یا سمجھ کہا، اگر میں بھی لبیک نہ کہوں اس کا دامن نہ بھروں تو مجھ میں اور صنم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں تو رب نہ اس کا، میں تو سمجھ ہوں، وہ تو صنم کو پکار رہا تھا۔ آؤ تو صحیح آنا شرم، آپ کے پاس وقت نہیں، وقت نکالے رب کی بارگاہ میں آنے کی، اللہ کی بارگاہ میں آپ آئے اور اب جان لیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، اگر سینکڑوں مرتبہ بھی آپ توبہ کریں اور پھر اس توبہ کو توڑ دیں اور اس کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں آئے تو پھر بھی اس کی رحمتیں دوڑ کے سوال دوڑ کے سوال کی بنی اسرائیل کا مسئلہ ہے۔
مال بھی تھا، جائیداد بھی تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب مال ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، دنیا کا سیم و زر آپ کے پاس موجود ہو تو پھر یار بھی بڑے ہوتے بنتے، پھر اس کے دوست بھی بہت ہوتے، سارے چاہنے والے بھی ہوتے، اس کو فون نہیں بھی کرنا ہوگا وہ بھی ایسے ہی فون کر کے خیریت پوچھنا ہے تاکہ میرا نام بھی اس کی فہرست میں رہے۔ سب چیزیں ختم ہو گئی، وقت اس طرح سے بدلا کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، مال بھی گیا، جائیداد بھی گئی، زمینیں بھی گئی، پیسہ بھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک نے ادھار لیا، دوسرے نے ادھار لیا، تو پھر ایک ایک کر کے سارے دوست بھی چھوڑ کے جانے لگے۔ جب وقت آتا ہے تو پھر بھی ایک ساتھ نہیں رہنا، سارے ہی چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک ذات ہوتی ہے رب کی جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، سارے ساتھ چھوڑ جائیں، اللہ کی ذات ہے۔ کریم محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سارے چھوڑ گئے، پریشان ہو گیا، اب کوئی کسی میسج کا جواب بھی نہیں دے سکتا، یہ حال ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ بس خیال آیا اب ایک بار گئے رب کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں رات کو مصلی بچھایا، کھڑا ہو گیا رب کی بارگاہ، سجدہ ریز ہوا کہ مصلی آنسوں سے بھر گیا۔ رب کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فرشتوں جاؤ میرا بندہ جو کہتا ہے وہ کر دو، میرا بندہ جو کہتا ہے وہ کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری جرأت نہیں تیری بارگاہ میں بولنے کی، مگر باری تعالیٰ یہ تو پھنس گیا ہے، یہ تو پریشان تھا ہے، اسے تو ضرورت تھی، مال ختم ہو گیا، جائیدادیں ختم ہو گئی، باری تعالیٰ کچھ نہیں اس کے ہاتھ، ابھی تو پھنسا ہوا تھا تیری بارگاہ میں سجدہ لیتے۔ کریم رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے پھنس گیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں اسے دوں گا پھر بھی واپس نہیں آئے گا۔ کریم رب اتنا جانتا ہے پھر بھی عطا فرما رہا ہے کہ دوں گا تو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، دے دو، فرشتوں نے دیا، پھر مال ہو گیا، جائیدادیں ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، وقت گزرتا رہا، بھول گیا، ساری چیزیں بھول گیا، پھر وقت نے پھر ایسا پلٹا کھایا کہ ساری چیزیں پھر ختم ہو گئی، یار بھی چھوڑ گئے، احباب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، کوئی ساتھ نہ رہا، پھر رات کو اٹھا مصلی بچھا لیا، رب کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو گیا، باری تعالیٰ غلطی ہو گئی تھی، رب العالمین غلطی ہو گئی تھی، بس میں بھول گیا تھا، میں دنیا داری میں پھنس گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ باری تعالیٰ سب ختم ہو گئے، تیرے سوا تو کوئی دینے والا ہی نہیں، تیرے سوا تو کوئی زیادتی کرنے والا ہی نہیں، باری تعالیٰ تیرا در ہے، تیرے سوا دے گا کون؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو میری مدد کرے، سارے چھوڑ گئے، بس ایک تیری ذات ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو مانگتا ہے وہ دے دو۔ فرشتے پھر عرض کر باری تعالیٰ پہلے بھی اس نے اسی طرح کیا، اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے میں اسے دوں گا یہ پھر واپس پلٹ کے میری بارگاہ میں آئے گا بھی نہیں، یہ بھی پتا ہے مجھے، پھر بھی نماز رہا ہے۔ دیکھیں نا کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں سارا دن سے، کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، اور اس کتنا دیر رہے بے حساب، شمار نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں، رب نواز رہا ہے ساری چیزوں سے۔ اللہ فرماتا ہے دے دو، پتہ ہے مجھے واپس نہیں آئے گا یہ۔ فرشتوں نے پھر دیا، پھر دنیا میں گم ہو گیا۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ اس نے 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا، اور 70 مرتبہ کے بعد بھی رب نے اسے نوازا۔ انسان تو بھاگ رہا ہے،
پتہ نہیں کون سی کام پہ لگا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آ دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے. اللہ خود مسلم کو بلا رہا ہے کہ آ میری بارگاہ میں آ، دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے. کریم کرم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور تو آتا ہی نہیں، تو بھاگا چلا جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لوگوں کے سامنے حاجتیں بیان کر رہا ہے. میری محبوب نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اپنی حاجتیں اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ خدا تمہیں رسوا کر دے گا. آج تمہارے ساتھ ہے تو کل کسی اور کے ساتھ. اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنے معاملات سارے اپنے رب سے، سارے رب کی بارگاہ میں پیش رکھ، بندوں کے سامنے بیان نہ کرنا. رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے. وہ تو تیرے ہیں کہ آج تیرے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں تم تیرے دکھ درد کے ساتھی ہیں، وہ شریک ہے تیرے ساتھ. غریب آپ نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ اس نے توبہ کو توڑا، اللہ نے نوازا، پھر مال بھی تھا، دولت بھی تھی، جائیدادیں بھی تھی، دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، سب کچھ تھا. رات کا ایک پہر آنکھ کھلی بستر کے اوپر اٹھ کے بیٹھا، خیال آیا یا 70 مرتبہ تو نے توبہ کی رب کی بارگاہ میں، 70 مرتبہ رب نے تجھے عطا کیا. جب پھنسا تھا تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، پھنسا تھا تو سجدہ ریز ہوا نہیں. اب نہیں، اٹھا، مصلی بچھایا، کھڑا ہو گیا رب کی بارگاہ، سجدہ ریز ہو گیا، پھر آنسو بہانے لگا. باری تعالیٰ مجھے پتا ہے نا آج پھنس کے نہیں آیا، یا اللہ آج پھنس کے نہیں آیا، آج تیری محبت، تجھ سے ڈر کے آیا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو، دروازے سارے کھول دو آسمانوں کے. سارے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھ لو آج پھنس کے نہیں آیا، آج میری محبت میں سجدہ ریز ہو. پھنس کے نہیں آیا، میری محبت میں مجھ سے ڈر کے سجدہ ریز ہو. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، بتاؤ میں تمہیں مثال کرتا ہوں ضرور مال کے حدیث سے پاک ہے. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بندہ سواری پر سوار ہو تو اس کی سواری ہو، اور وہ صحرا کے اندر سستانے کے لیے رک جائے، درخت کی ٹہنی کے ساتھ اونٹ کو باندھ دے، درخت کے نیچے بیٹھ جائے، سارا زاد رہا، سارا سامان، ہر چیز اونٹ پر رکھی ہو، وہ آرام کرے، سو جائے، آنکھ لگ جائے، اونٹ چلا جائے، کھل کے رسی گئی اس کی، جب آنکھ کھلے تو سواری غائب. ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، چاروں طرف نظریں دوڑائی تو سواری نظر نہیں آئی، مایوس ہو کے بیٹھ گیا. صحرا کے اندر جب پانی کا نام و نشان بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات. کیا کرے گا وہ؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیا کرے گا؟ موت کا انتظار کرے گا صحرا میں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بس تھوڑی سی دیر گزری تھی، تھوڑی سی دیر، اور وہ بیٹھا تھا، بس اچانک سے اس کی نگاہ پڑی تو اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی. تو ارشاد فرمایا بتاؤ نا ذرا اسے کتنی خوشی ہوگی. کریم محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی کہ بیان سے باہر اتنا خوش ہوگا، وہ بیان ہی نہیں کر سکتے اس کی خوشی کی. اسے تو زندگی مل گئی، وہ تو مرنے جا رہا تھا، اسے زندگی عطا کر دی گئی. کریم محبوب نے ارشاد فرمایا سنو جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی سواری ملنے پر، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار آتے ہی نہیں آپ رب کی بارگاہ میں. وقت نکالتے ہیں نا جانے کے لیے، آج جانا ہے فلاں جگہ میں جانا ہے، وقت نکالتے آپ نے ٹائم باندھا ہوتا ہے، آج میں نے کام پہ جانا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آج میں نے پھر دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے، پھر ہفتے کے بعد آپ نے وہ ہوٹلنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اس کا بھی وقت نکالا جاتا ہے. ساری چیزیں ہوتی ہیں، وقت نکالے رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے. آج کی شب ملی،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات فرماتی ہیں کہ حضور رات کو میرے بستر پر موجود تھے، پھر تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا حضور بستر پر موجود نہیں تھے، پھر میں اٹھی حضور کی تلاش میں باہر نکلی، خیال میں کسی اور زوجہ کی طرف میدان تباہ ہو گیا، حضور تشریف لے گئے۔ فرماتی جب میں گئی باہر تو میں نے حضور کو جنت البقیع میں دیکھا، مدینے کا قبرستان جس میں دفن ہونے کے لیے ہر مسلمان تمنا کرتا ہے، 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں پر دفن۔ حضور قبرستان میں موجود تھے، میں پیچھے سے گئی کھڑی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا عائشہ ابو بکر کی بیٹی کیا گمان کیا تم نے کہ اللہ رسول نے تمہارے ساتھ حق تلفی کی؟ ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ خیال نہیں تھا، بس گمان تھا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف میدان تباہ حضور کا ہو گیا، حضور میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ یا رسول اللہ جہاں جی چاہے جائیں میری اجازت ہے آپ کو۔ پھر ارشاد فرمایا پتہ یہ کون سی رات ہے؟ حضور اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، 300 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ میری امت کے اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں یا بکریوں کے بعد مدینے میں سب سے زیادہ جو قبیلہ بکریاں پالتا تھا وہ قبیلہ بنو کلب تھا، سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کے پاس، اور حضور نے مثال دی کہ میری امت کے گناہ گار اتنے بخشے جاتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں یا ان بکریوں کے بال ہیں۔ اور پھر یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک، شیر خدا نے کمال کر دیا۔ لوگ نہ ڈھونڈتے پھرتے دلیل یا دلیل ہی نہیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی، شب برات کو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ کون سی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کے کتابیں پڑھی؟ اٹھائے نا آپ ابن ماجہ، شیر خدا علی المرتضیٰ اللہ تعالی وجاؤ کریم کی ذات بابرکات سنے امام ترمذی نے پورا باب باندھا نصف شعبان کے بارے میں، پورا باب لکھا ہے۔ پہلے کہتے نہیں سیاستہ لکھا ہے، سیاستہ میں لکھا ہے تو کہتے نہیں، کیوں نہیں پڑھا نہیں آپ نے؟ پورا باب امام ترمذی نے باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد ابن ماجہ کی حدیث پاک شیر خدا راوی ہے اس بات کے، اور کمال کر دیا شیر خدا نے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات بابرکات جب فرماتے ہیں لوگوں غور سے سنو۔ ایک بات یہاں پر آپ نوٹ کریں، حضور نے 15 شعبان کی رات کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات کو ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات ہے، اللہ میری امت کے اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں یا ان کے بال۔ اور صبح ہوتے ہی سیدہ عائشہ نے سب کو بتایا۔ اگر یہ اتنی اہمیت کی بات نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ کیوں بتاتی؟ اہمیت کی بات تھی، ضروری تھی تو بی بی صاحبہ نے سب کو بتائی، اور آج ہم تک پہنچ گئی۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہر روز تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اجلال نزول ہوتا ہے رب کا ہر روز تہجد کے وقت۔ مگر جب 15 شعبان آتی ہے، ماجہ یہ بھی سنا، جب 15 شعبان آتی ہے تو بس سورج غروب ہوتے ہی سر شام سے اللہ اجلال نزول فرماتا ہے۔ پہلے ہمیں کسی سے کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں کہ اس رات میں نفل پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، آپ ہمارے رب کے درمیان کی وسیلہ نہیں، جس
جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے، ہم اسے کچھ نہیں کریں گے بھائی، ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ شیر خدا جان فرماتے لوگوں سنو، سر شام سے ہی رب آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتے، اور سب سے پہلے نگاہ جو رب کی طرف سے آتی ہے وہ پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے ہے، کوئی معافی مانگنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں۔ اور سنو، صوفیہ فرماتے لوگوں جو مانگے نا رب سے عزت، اللہ اسے اس رات میں عزت بھی عطا فرمائے۔ جو پردہ پوشی مانگے رب اپنے فضل سے پردہ پوشی بھی عطا فرمائے۔ آپ تو رہ گئے، خبر ہی نہیں آپ کو کہ اللہ اپنی اتنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ نزول فرماتے کہ 300 دروازے رحمتوں کے اللہ اس رات میں کھول دیتا ہے، میری ساری امت کو بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ جادوگر کی اور جادو کروانے والے کی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ فرمایا سود خور کی بھی بخشش نہیں اس رات میں، فرمایا شرابی کی بھی بخشش نہیں اس رات میں، فرمایا زانی کی بھی بخشش نہیں اس رات کے اندر۔ کہیں محبوب نے ارشاد فرمایا جب تک توبہ نہ کرے رب بخشتا نہیں ان کو، مگر 300 دروازے رحمتوں کے رب کھول دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح نہ ذرا کی بات ہے، مانگو تو صحیح اس کی بات، سجدہ ریز تو ہو جائے۔ حضرت ابو الحسن تابعی بزرگ ہیں، حضرت معاذ بن جبل کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ غربت بڑی تھی، کام ملتا نہیں تھا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی صحبت کا اتنا اثر تھا، حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی وقت ملتا میں تصویر لے کے بیٹھ جاتا، میں تلاش کرتا تھوڑا سا وقت ملے تو نفل پڑھ لوں، تھوڑا سا وقت میسر آئے تو تسبیحات پڑھ لوں میں ساری کی ساری، تھوڑا سا وقت ملے تو حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لوں۔ فرماتے ہیں وقت کی تلاش میں تھا مگر روزگار ملتا نہیں تھا۔ اور سنیں جو لوگ پریشان ہیں نا سارا سال ڈگریاں لے کے گھومتے ہیں، ڈگریاں لے کے کبھی اس آفس میں کبھی اس آفس میں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، میری بات مانے نا، آج کی رات ایک درخواست اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک درخواست اللہ کی بارگاہ، بس یہ گولڈن چانس مس نہ کریں، سال کے بعد پھر شب برات آئے گی، اور یہ مراد ہے حضور نے فرمایا رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، جن لڑکوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں، رزق بھی تقسیم کر، جنہوں نے مرنا ہوتا ہے وہ بھی، جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ بھی، کتنوں نے یتیم ہونا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، ساری چیزیں مقدر کر دی جاتی ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کا، سارے امور مکمل ہو جاتے ہیں پورے سال کے۔ حضرت ابو حسن فرماتے ہیں کہ کام نہیں ملتا تھا، مزدوری تھی نہیں، پریشان تھا، بیوی بڑی فرما بردار تھی، مگر ایک دن کہنے لگی صبح صبح کہ آپ جا رہے ہیں، اگر آج کام نہ ملا تو پھر بچوں کے لے کے گھر چلی جاؤ، تھاکے پڑ گئے بچے، بھوکے کئی دنوں سے کیسے گزارا ہوگا، آج کہہ دیا آپ نے اپنا رومال صفا اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت جاتا ہوں آج پھر سے تلاش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ انعام کیا دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا انعام کے سب سے نکلے سارے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب وہ تو پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، نماز اس نے خود سے پڑھی ہی نہیں، نماز اس کو کیا فائدہ دے گی، وہ تو سوچوں میں گھومتا وہ رب کی بارگاہ میں کرتا، وہ تو دنیا داری کر رہا تھا کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، وہ تو حساب لگا رہا تھا۔ نماز سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے ساری چیزیں ملیں گی۔ فرماتے صافہ اٹھایا، رومال جو تھا وہ اٹھایا، کندھے پہ رکھا، چل پڑا مزدوری میں، صبح سے لے کر زور تک کام
کنارے بیٹھ گیا، وہیں وضو بنایا، پھر خیال آیا وہ نسل کام تو ملا نہیں، ایسا نہ کریں کہ رب کی بات میں زندہ نہیں ہو جائے، کام تو ملا نہیں، کیوں نہ اللہ کی عبادت کر لیں؟ فرماتے کہ زور سے لے کر اثر تک میں نوافل پڑھتا رہا۔ فرات سے میں نے وضو بنایا، نہر فرات کے پانی سے وضو بنانے کے بعد نوافل شروع کیے تو بس میں نے ڈوب کے نماز پڑھی رہا۔ نماز بھی ایسی پڑھی کہ بس تابعی بزرگ حضرت معاذ بن جبل کی محفل میں بیٹھنے والے قیام کیا ہوگا تو کس طرح کہ جس طرح بندہ کو صراط پہ کھڑا ہو، جنت کو اپنے دائیں طرف، دوزخ کو بائیں طرف تصور کر کے کھڑے ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس سامنے جنت ہے مگر اوپر رب کی ذات موجود ہے۔ یہ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ان کی خشیت تھی۔ فرماتے اثر پر نماز پڑھتا رہا، رب کی عبادت ڈوب کے، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، کام تو ملا ہی نہیں، فکر نہیں، مگر جب شام ہوئی اثر کی نماز پڑھ لی تو پھر میں اٹھا، دل میں خیال آیا میں گھر جاؤں گا تو گھر کی سین کی دیواریں جیسے پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی وہ دور سے بندہ دیکھتا تھا وہ آ رہا ہے، گاؤں دیا تھا دور سے بندہ نظر آتا۔ فرماتے خیال آیا کہ دور سے گھر والی دیکھے گی ہاتھ خالی ہے تو پھر وہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ فرماتے وہ صافہ اور رومال بچھایا، میں نے کچھ پتھر بھرے، کچھ ریت ڈالی تھی، اٹھا لیا اسے کہ دور سے دیکھے گی، کم سے کم گھر میں تو سکون سے داخل ہونے دے گی۔ فرماتے میں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا، میں جب جا رہا تھا تو میں نے دور سے دیکھا سیٹ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو پھر وہ گھر والی دوڑ کے آئی اور کہنے لگی آپ آئے ذرا ہاتھ منہ دھونے میں کھانا لگا دی۔ فرماتے میں نے وہ کونے میں رومال رکھا، جس میں ریت اور پتھر تھے، میں بیٹھ گیا، اس نے دسترخوان لگایا، کھانا کھایا۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا بچے، تو کہنے لگی کھانا کھلا دیا، باہر کھیلنے گئے۔ تو جب میں کھانا کھا چکا، کھانے میں بھی ساری چیزیں اس وقت کے مطابق جتنا رکھا جا سکتا تھا سارا اس نے دسترخوان پہ لگایا، سلاد سمیت ہر چیز انواع و اقسام کی میں نے کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا یہ آیا کہاں سے؟ تو کہنے لگی آپ پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری کرنے گئے تھے، وہ گھر پہ سب کچھ لے گئے۔ اتنا اناج، اتنی چیزیں، ساری چیزیں گھر دے گئے اور کہے گئے جتنی زیادہ مزدوری کریں گے اتنا زیادہ دیا جائے گا، جتنی زیادہ مزدوری کریں گے۔ تو کہنے لگی آپ ابھی آئے، وہ تو ساری چیزیں دے گئے اور اتنی چیزیں گھر میں اب آ گئی ہیں تو پھر پتہ نہیں آپ کیا اٹھانا ہے؟ ساری چیزیں تو آ گئی، آپ بھی اپنا صافہ گھر کے لیا ہے۔ اٹھی کونے میں گئی، جب رومال کھولا تو ہیرے جواہرات، رومال ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی کس کریم کی مزدوری کرا ہے؟ دیکھو نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس دھوکے میں پڑے، آپ دیکھ تیرا رب کتنا کریم، دیکھ تو صحیح نا، تو دیکھتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، تیرا رب کتنا کریم ہے، وہ تو بلا رہا ہے۔ پولیس مجرم تو بھگاتی ہے، بھگاتی نہیں، مجرم بھاگتا ہے یا مجرم سے کہا جاتا ہے آ جا تجھے معاف کر دیا جائے، آ تو صحیح ہے، آ تو صحیح، آ دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ گھر کی تجلیات اس کی ہر وقت بندے کو بلا رہے۔ آج کی شب بھی ہے نا، آج کی گولڈن چاوس سے مس نہ کرے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں نے کہا تو مختصر کریں گے، میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی باری تعالیٰ ایسی راتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کریں خالی اپنے لیے نہیں، کنجوسی نہ کریں کہ حضور جنت النعیم میں گئے تو کیا حضور کے والدین کی قبریں تھیں وہاں؟ کیا میرے نبی کے بھائی بہن دفن تھے وہاں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور گئے امت کے لیے، کریم محبوب امت کے لیے گئے، امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ آپ
دعا مانگے اپنے لیے نہیں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگے، حضور کی ساری امت کے لیے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے آبا و اجداد کو بھی بخش دے، والدین کو بخش دے، جتنے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہوئے، یا اللہ سب کو بخش دے، اور جو آگے مسلمان کلمہ وہ پیدا ہوں گے باری تعالیٰ ان سب کو بھی بخش دے، یا اللہ سب کی روزیوں میں، میری بھی روزی میں، سب کی بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی روزیوں میں بھی برکت عطا فرما، سب کے لیے دعا مانگے، کنجوسی نہیں کرتے، اس کے خزانے تو وسیع ہیں۔ میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ہر چیز مانگو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کیا مانگے؟ کریم محبوب نے ارشاد فرمایا نمک بھی مانگو گے تو رب تمہیں عطا فرمائے گا، نمک بھی مانگو گے رب دے گا، کپڑے مانگو گے کپڑے تن پر نہیں تو رب تمہیں کپڑے بھی عطا فرمائے گا، ساری چیزیں رب عطا فرمائے گا، مانگو تو صحیح نہیں کر سکتے، تم تو مانگتے نہیں، کنجوسی کر جاتے ہو، وقت ہی نہیں تمہارے پاس، دعا مانگ رہے ہو خیال کسی اور طرف ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سپاہی بادشاہ کی بڑی خدمت کرتا تھا، رات دن پہنا، رات دن، تو بادشاہ بھی بڑا اسے نوازتا، کچھ دن بعد بادشاہ کو پتا چلا یہ میرے لیے نہیں میری کنیز کے لیے آتا تھا، تو فرمایا پھر بتاؤ ذرا وہ بادشاہ کیا سلوک کرے گا؟ تو ساتھی کہنے لگے کاٹ کی کتوں کیا نہیں ڈال دے گا اس کو؟ تو فرمایا بس اسی طرح جب رب کو پتہ چلے، بلکہ وہ تو سب جانتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں کس لیے آئے تھے، اسے منانے آئے تھے یا اسے دنیا مانگنے آئے تھے، پھر وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے دنیا سے، دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تجھے اسے بگانا ہے، اور جو میری عبادت کرے تو نے اس کا غلام کر جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔